بچوں السلام علیکم۔ میں آج 7ویں جماعت کی اردو کتاب سے آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں۔ سبق کا نام ہے 3 کہانیاں۔ بچوں کہانیاں تو ہم نے بہت سی آپ نے سنی ہوگی، کبھی اپنی دادی اماں سے، کبھی اپنی اماں سے، کبھی دادا ابو سے، کبھی کسی سے، بہت سی کہانیاں چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں ہم۔ تو آج ہم 2-3 کہانیاں پڑھیں گے یہاں۔ پہلی کہانی ہے چالاک بندر کی۔ چالاک بندر کیا کہتے ہیں، ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا۔ اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا۔ اس دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا۔ دونوں میں بہت دوستی تھی۔ مگرمچھ بندر سے ملنے کے لیے آتا تو بندر اسے میٹھے آم کھانے کو دیتا۔ بچوں یہاں آم، یہ آدم لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے، یہاں آم ہے۔ آم کھانے کو دیتا۔ کبھی کبھی مگرمچھ وہ آم اپنی بیوی کو کھلاتا۔ ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا، تمہارا دوست بندر روز میٹھے آم کھاتا ہے، اس کا دل بہت میٹھا ہوگا، میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا لیکن بعد میں اس کی بات مان لی۔ مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا، دوست آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے۔ بندر مان گیا۔ مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے چلا۔ جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی۔ بندر پہلے تو گھبرایا لیکن پھر بڑی چالاکی سے بولا، بھائی میرا دل تو درخت پر رہ گیا، اس وقت تم نے کیوں نہ کہا، میں ساتھ لیتا آتا، اب واپس جا کر لانا ہوگا۔ مگرمچھ کنارے کی طرف واپس آیا۔ کنارے پر آ کر بندر درخت پر چڑھ گیا۔ مگرمچھ انتظار کرتا رہا۔ دیر ہو گئی تو اس نے بندر کو پکارا۔ بندر نے کہا، دوست تم نے مجھے دھوکہ دیا، اب میں دھوکے میں نہیں آؤں گا، تم جا سکتے ہو۔ مگرمچھ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد بندر نے کبھی مگرمچھ کو آم نہیں دیے۔ اپنا سا منہ لے کر جانا کیا ہوا، ناکام واپس چلا جانا، یعنی مگرمچھ ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ بچوں دیکھو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ دینا بہت بری بات ہے۔ جب اس نے دھوکہ دیا تو وہ اسے میٹھے آم ہر روز ملتے تھے کھانے کے لیے، لیکن جب دھوکہ دیا اس کے بعد اسے میٹھے آم بھی نہ ملے۔ اس لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ دوسری کہانی ہے ظالم بادشاہ کی۔ ظالم بادشاہ کیا کرتا ہے، ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا اور اپنے ظلم کے لیے بہت بدنام تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے، شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ سب امیر و غریب دل سے ان کی عزت کرتے تھے۔ بزرگ جو کچھ کہتے سب لوگ توجہ سے سنتے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا، اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائیں تاکہ یہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ بزرگ نے جواب دیا، سچی باتیں سچے آدمی ہی سنتے ہیں۔ جو آدمی محبت، دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو، اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ سچ ہی کہا بزرگ نے۔ جب آدمی انسانیت کے اعلیٰ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کا ضمیر مر جاتا ہے اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اب تیسری کہانی پڑھیں گے۔ تیسری کہانی کیا ہے، نیک امیر۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ بچہ تکلیف سے چلا رہا تھا۔ ایک امیر آدمی گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ امیر بڑا نیک دل تھا، گھوڑے سے اتر کر بچے کے پاس گیا۔ اس نے پہلے تو بچے کا پاؤں اپنی گود میں لے کر کانٹا نکالا، پھر زخم پر پٹی باندھ دی اور تب اسے گھوڑے پر بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ کچھ دن بعد اس امیر آدمی کا انتقال ہو گیا، یعنی امیر آدمی مر گیا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ امیر آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ کتنا مہربان خدا ہے،
جس نے مجھے ایک سوکھے کانٹے کے بدلے جنت کے باغ دیے ہیں. یعنی سوکھا کانٹا اس یتیم بچے کے پاؤں سے نکالا تھا اس نے، لیکن اسے بادشاہ کو کیا، نیک امیر کو کیا ملا؟ امیر کو اس کے بدلے میں جنت ملی. بچوں، جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو اچھے کام کا بدلہ اچھا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے کام، نیک کام کرنے کی توفیق دے. آپ نے پڑھا یہاں یتیم بچہ. یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں. بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. آپ نے یہاں پڑھا ظالم. ہاں، ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں، ظلم کرنے والے کو. ضمیر ہوا انسان کا دل. مختصر کہتے ہیں چھوٹا سا، چھوٹا یا چھوٹی. اپنا سا منہ لے کر جانا. یہ اپنا سا منہ لے کر جانا مطلب ہے کہ ناکام واپس لوٹ جانا. بدنام کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو خراب شہرت رکھتا ہو. انتقال کرنا ہوگا مرنا. پیٹھ ہو گئی کمر. یتیم جس کا باپ نہ ہو. تو بچوں، آج اتنا ہی. تو کل انشاءاللہ ہم اس کے آگے بڑھیں گے اور اس کے سوالات بھی کریں گے. تو شکریہ.